الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک وقت ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے تو بنی اسرائیل کے 4 فردوں کا ذکر آیا۔ ان میں جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام۔ وہ ذکر اس طرح آیا تھا کہ یہ بزرگان دین، یہ انبیاء علیہ السلام نے 80 سال تک اللہ کی عبادت مشغول رہے، پل بھر بھی ذرا سی دیر کے واسطے کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہوئی جو معصیت کی ہوئی سے اور ہو۔ پورے 80 کے 80 سال اللہ کی عبادت میں گزارا۔ تو میرے دوستو بھائیوں، تو ان کی تفصیل آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے صحابہ کرام کے سامنے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ رشک کا وہ اس طرح کہ پہلے تو ہماری عمریں تھوڑی ہیں اور عبادت کرنے کا شوق ضرور پیدا ہو جائے تو عمریں تھوڑی ہیں، ہم کر نہیں پائیں گے۔ اور پہلے کی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، ان لوگوں نے جو ہے اپنا کام کر کے بتایا۔ ہمارے مشکل سے 50 سال 60 سال کے اندر یہ معاملہ صاف ہو رہا ہے۔ اب یہ 80 سال کی بات کس طرح ہو؟ ارے ہم تو محروم ہو گئے، قلق ہوا، رنج ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اس کا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوا کہ واقعی ہم یہ نعمت کو حاصل کر نہ پائیں تو خیال ضرور میں آتا ہے حضرت جبرائیل السلام تشریف لائے اور یہ سورت کو پیش کیا، سورت قدر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جب یہ پوری صورت سامنے آئی اور اس کی جو ہے وضاحت آپ ہم نے صحابہ کے سامنے کی ہے، پہلے تو اہل لسان تھے، سمجھ گئے ہیں، اور جو نکات تھے اس کے اندر، جو راز تھے، مخفی باتیں تھیں، اس کی وضاحت ہو گئی آپ کے زبان مبارک سے، تو صحابہ کو جو ہے خوشی محسوس ہوئی۔ چلو ہم اس رات کو اگر پالیں تو اللہ کے کرم سے ہم بھی جو ہے وہ 80 سال کے بعد کا معاملہ حاصل ہو جائے۔ تو میرے دوستو بھائیوں، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس رات میں نازل کیا ہے قرآن پاک، یعنی قرآن پاک کی عظمت والی کتاب کو اسی مقدس رات میں اتارا ہے اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں وہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، وہ قدر کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات قدر کی ایسی ہے کہ وہ جو ہے ایک رات میں تھوڑی دیر کا جاگنا 1000 ماہ سے زیادہ اجر ثواب رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر کا جاگنا، اس میں تشریح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حدیث کی وضاحت سے کہ اس رات میں
یعنی وہ رات کے بارے میں جو تشریح وضاحت ملتی ہے، تفصیل ملتی ہے کہ مغرب کے بعد سے جو ہے اس رات کا حصہ شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے. کسی رات میں زیادہ، کسی رات میں کم، ایسا نہیں ہے. پورا بعد مغرب سے طلوع فجر تک پورا ایک ہی معاملہ ہے. اس میں عبادت کرنا، تھوڑی دیر کے بعد کرنا، 80 سال کے بعد کرنے کا اجر ملتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے زندگی میں وہ حضرات جو ائمہ کرام میں سے کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے سال کے 12 مہینے دائر ہے، گھومتی رہتی ہے، کبھی کسی مہینے میں کبھی کسی مہینے میں. وہ بتاتے ہیں کہ کسی کا عمل جو ہے ایسا رہا کہ وہ جو ہے برابر مغرب پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اور شب بیداری بھی کر لیتا ہے، حسب طاقت عشاء پڑھ لیتا ہے، کچھ شب بیداری بھی کر لیتا ہے، اور پھر جو ہے فجر بھی پڑھ لیتا ہے، کچھ شب بیداری کر لیتا ہے، تو یہ رات یقیناً جو ہے اس میں رہے گی. جو رات کا یہ قول ہے کہ سال کے 12 مہینے دائر ہوتی رہتی ہے تو ضرور اس کو جو ہے یہ رات ملے گی. بہرحال کہنا ہے کہ یہ رات 1000 ماہ کی جو ہے عبادت سے زیادہ افضل ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنزِّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا. تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی مبارک رات ہے، اس رات میں اللہ کے مخصوص جو ہے ملائکہ اترتے ہیں، اور جبرائیل امین بھی. روح سے مراد یہاں پہ جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ حضرت جبرائیل السلام ہیں، اترتے ہیں. جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہوا پا دیتے ہیں اس کے لیے رحمت کی جو ہے دعائیں دیتے ہیں، اور اس طریقے سے پورا سلسلہ رات بھر کا جو ہے رحمت کا جو ہے نازل رہتا ہے، اور جو ہے خدا کا قبول کی رحمت برستے رہتی ہے، موسلادھار کی بارش کی طرح برستے رہتی ہے. تو یہ رات کا کوئی بھی حصہ کچھ کم ہے کچھ زیادہ نہیں بھائی، پورا ایک ہی یکساں ہے. جس حصے میں آپ دعا کریں ٹھیک ہے، اللہ کرم ہی کرم ہے. اس وقت اس رات کے کسی حصے کو آدمی بیکار باتوں میں مرد جو ہے ادھر کے جو ہے رفاہیت کے اندر جو ہے ضائع نہ کرے، بلکہ جو ہے عبادت میں گزارے. اور کچھ علماء اگر ایسا فرماتے ہیں ایک حصہ ایسا کرو کہ اس میں خالی عبادت میں گزارو، سجدہ رکوع گزارے، نماز میں گزارے. اور کچھ حصہ ایسا کرو کہ اس میں جو ہے توبہ استغفار کریں، اللہ سے توبہ مانگیں، جو ہم سے صادر ہو چکے گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد کریں اللہ رب العزت سے، اور صرف توبہ استغفار میں کچھ وقت تک کٹ جائے. اور ایک حصہ جو ہے اللہ رب العزت کے کلام پاک قرآن کی تلاوت کے اندر گزاریں. پڑھا ہے تو ایسا کر لیں، اگر قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو پھر جو ہے ذکر الہی مشغول ہو جائے، ذکر الہی مشغول ہو جائے، اور ذکر کے اندر جو ہے جو اس کو ضرورت ہو اس رات میں کر لے. اور مخصوص جو ہے کچھ چیزیں یاد یعنی کسی شیخ سے تلقین ہے وہ کر لیں، یا پھر کم سے کم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو کثرت سے پڑھتا رہے، ذکر الہی میں اس تک کاٹے، اور جو ہے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور پھر تلاوت قرآن پاک مختلف قسم کے تمام عمل کرتے رہیں گے تو یہ تمام جو ہے مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں. اور دعا کے بارے میں زیادہ حصہ لینے کی کوشش کریں، چونکہ ہم سے زیادہ ملائکہ عبادت کرتے ہیں کہ ہم اس کا اہتمام کرنا کہ ہم محتاج ہیں اللہ رب العزت کے، ہر ایک کے جو ہے محتاج ہیں. ہماری محتاجی کا یہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ تو غنی ہے، تو خالق کائنات مالک کائنات ہے، اور ہم جو ہے محتاج ہیں، ہر چیز میں محتاج ہیں، اس سے مانگتے ہیں دان پھیلا کر. اور ہاتھوں کو جو ہے کہیں دست مت بھیجیو، اور ہم کو جو ہے جو کچھ ہماری مدعا ہمارا طلب ہے، جو ہم جو ہے آپ سے مانگ رہے ہیں، ہم کو نوازش کیجیے، ہماری بخشش کیجیے. اور خاص کر جو ہے علماء کرام یہ فرماتے ہیں جنت سے پناہ مانگنے میں زیادہ وقت کٹائے اور پھر جنت کو مانگے. اور یہ فرمایا حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اے میرے صحابہ، میں نے جنت کو اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اس کو جو خاص خاص مقامات کا جو ہے سیر ہوا ہے، تو جنت الفردوس کے کچھ مقامات کو دیکھا، بہت عالیشان معاملہ ہے. اس وجہ جب تم جنت مانگو اللہ سے، اے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہم کو خالی جنت نہیں مانگ، خالی جنت نہیں بلکہ
جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یہ ہدایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم لوگوں کو. اس واسطے دوستوں بزرگوں بھائیوں کو خوب مانگیں, دنیا آخرت مانگیں, اور جو ہے اس کو جو ہے جنت الفردوس کا لفظ شامل کریں, اس طرح مانگیں. اور مختلف قسم کے اپنے جو سابقہ جو ہو چکے ہیں گناہ اس سے توبہ اور جو ہے استغفار کریں, اور پھر جو ہے آئندہ جو ہے نہ کرنے کا عہد کریں, اور اس طریقے سے جو ہے اللہ کے رضا والے اعمال کرنے کی جو ہے توفیق مانگیں, اور جن اعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں ان کی توفیق مانگیں, اور اس پہ جو ہے ترقی کے واسطے خدا کے حضور سے بار بار درخواست کرتے رہیں, اور تمام چیزیں مانگیں, ہر چیز میں رزق مانگیں, یا تمہاری جو کچھ حاجت ہے تم جانتے ہو اپنی حاجت کو, ان تمام چیزوں کو بارگاہ الہی کے اندر خالق کائنات مالک کائنات میں رکھو اور مانگو, اور خوب مانگو, خوب مانگو, خوب مانگو. آپ جو کچھ مانگیں گے ملے گا. مسئلہ آپ کا یہی حل ہوتا, مسئلہ آپ کا یہی حل ہوتا ہے, یہاں سے کوئی حل قدم نہیں ہے. ایک رزق کا دانہ بھی سوائے اللہ کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے حلق کے اندر داخل کرے, یہ داخل کو پار ہو جائے, کوئی دینے والا نہیں ہے. پانے کے خطرہ بھی کوئی جو ہے دے نہیں سکتا, صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار سے. اس وقت اللہ سے مانگو, رزق مانگو, اپنے جو مطالبات ہیں اس کو یاد دہانی کے ساتھ جو ہے خوب مانگو, خوب مانگو, خوب مانگو. میرے کچھ اساتذہ کرام کہا کرتے تھے مانگتے وقت اے اللہ اگر تو مال بھی مانگو لیکن یوں کہا ہے اللہ مال تو عطا کر لیکن خیر سلامتی کے ساتھ عطا فرما, فتنے سے جو ہے محفوظ فرما. یہ الفاظ شامل کرتے کہ ہم سے کہا گیا ہے. حفاظت فتنے اور جو ہے شر سے بچنے کے لیے بھی دعا مانگیں, اور اس طریقے سے اپنے لیے, اپنے اولاد کے لیے, گھر والوں کے لیے, اپنے جو ہے اڑوس پڑوس کے واسطے, وطن کے لوگوں کے واسطے, پورے ملک کے واسطے, اور ساری دنیا کے واسطے, اور ہر کلمہ وہ جو دنیا میں بسا ہوا ہے ان کی, میری, آپ کی سبھی بخشش کے واسطے اللہ رب العزت بارگاہ میں جو ہے دعائیں مانگیں, اور خوب مانگیں. دین تو اللہ کی ہے, مانگنے کی کمی ہماری ہے کہ مانگنے سے بھی ہم تھک جاتے ہیں. خوب مانگیں, دل لگا کے مانگیں, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ اس کے جو ہے من و ان جو ثمرات ہمیں بتائے گئے ہیں اس طرح ہمیں مل جائیں گے. اور تھوڑی دیر کا جاگنا 80 سال کے برابر, بلکہ جو ہے اس سے زیادتی کا بھی وعدہ ہے. وہ زیادتی کہاں تک ہے وہ اللہ خود جانتا ہے. اخلاص جتنا ہوگا عمل میں زیادتی اتنی ہی جو ہوگی. اس وقت اخلاص سے اللہ کو خوش کریں اور اللہ سے مانگیں, اور مانگیں, خوب مانگیں, خوب مانگیں, خوب مانگیں. اپنے والدین کی بخشش سے وقت مانگیں, اپنے متعلقین مانگیں, اپنے جو ہے دادا دادی نانا نانی جتنے ہمارے بڑے ہیں, ہمارے اصل ہیں, فرو ہیں, سب کے لیے جو ہے بخشش کی مغفرت کی دعا مانگیں. اور اسی میں جو ہے وقت کٹ جائے اور اللہ مانگتے رہیں, اور جو ہے وقت بیکار نہیں کاٹنا. اور بدروز میں کبھی غلبہ ہو جائے تو اس کو رفع دفع کرنے کے واسطے ہو سکتا ہے چائے نوشی کر لیں اور فوراً جو ہے وضو فرما لیں, پھر جو ہے عبادت کے کھڑے ہو جائیں, یا تلاوت کے لیے کھڑے ہو جائیں, یا پھر جو ہے ذکر میں مشغول ہو جائیں. بہرحال جو بھی عمل ہے اس کو ضائع نہیں کرنا, اس کو جو ہے اہتمام کے ساتھ عمل میں لائیں, اور ہمارا بیکار وقت ضائع نہ ہونا چاہیے, اور بہت اہتمام سے اس کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اپنے ان اوقات کو صحیح معنی میں صرف کرنے, اللہ کی عبادت میں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.